الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ سورۃ الاعراف یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف اس مقام کو کہا جاتا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے ان کو اعراف میں چھوڑ دیا جائے گا، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ وہ جہنم میں۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ، صلحاء، نیک لوگوں کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بعد میں جنت میں داخل کر دے گا، لیکن کچھ لمحے کے لیے وہ اعراف پر موجود رہیں گے، اور وہ جنت والوں کے نظارے بھی کر رہے ہوں گے اور جہنم کے وحشت ناک مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم سے ہمیں بچا، اور جنت میں داخلے کی تمنائیں کر رہے ہوں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے باہمی مکالموں کا بیان ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی تکلیف، یعنی جنتی جہنمیوں کی تکلیف دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی جنتیوں کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو باہمی مکالمے ہوں گے، بات چیت ہوگی، اس کا بھی بیان ہے۔ اور شروع میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاً اور پھر آپ علیہ السلام کے توسط سے پوری امت کو اس بات کا خطاب دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے وحی جو نازل ہوئی ہے، جو احکامات اترے ہیں، ان احکامات کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی نہ کرو۔ اور گزشتہ قوم کی کچھ تاریخ سنائی گئی، اور پھر شیطان کے بہکاوے سمجھائے گئے، بتائے گئے کہ شیطان ہمیشہ تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے حلال اور حرام کے کچھ مسائل سمجھائے گئے۔ تو اس طرح سے یہ سورۃ الاعراف ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن کا کچھ حصہ ہے، کتاب کا بعض حصہ ہے، یہ آپ کی طرف اتارا گیا۔ فلا یکن فی صدرک حرج، لہذا آپ نہ محسوس کیجئے فی صدرک حرج، اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کی تنگی آپ اس سے محسوس نہ کریں۔ یعنی اگر سخت سے سخت احکام آ جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان احکام کی پیروی کرنا معاشرے کو
مشکل ہے تو آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نفس کی یا اللہ پاک نے انسان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے احکام نازل فرمائے۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی دسترس اور طاقت سے باہر ہو، لہذا آپ کو اتباع کرنا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، من ہو اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے یا اس قرآن مجید کے پہنچانے سے، لتنذر بہ، اس کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو۔ لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں، وذکریٰ اور نصیحت ہو، للمؤمنین ایمان والوں کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب امت کا فریضہ کیا ہے؟ رسول کا فریضہ تو یہ کہ رسول کا کام پہنچا دینا، نصیحت کرنا، سمجھانا۔ امت کا فریضہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کیا گیا، اتبعوا، اتباع کرو، ما، ان مضامین کی، انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارے گئے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پکارو، مت پیچھے چلو اللہ کے سوا دیگر مددگاروں کے پیچھے مت چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دیگر اولیاء یعنی دیگر معبودوں، چاہے شیاطین ہوں چاہے انسان ہوں، ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ سارے مضامین آنے کے بعد تمہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے لیکن کم نصیحت حاصل کرتے ہو، لہٰذا گزشتہ امتوں کے حالات سن لو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، آیا، فَجَاءَهَا، ان بستیوں کے پاس آیا، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بَيَاتًا، رات کے وقت جب وہ رات گزار رہے ہوتے تھے، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولے میں ہوتے تھے، او ہم قائلون، جب وہ قیلولے میں ہوتے تھے۔ رات کو بھی عذابات آئے، دن دہاڑے بھی عذاب آئے، لیکن عذاب آنے کے بعد ان قوموں کے کیا جواب ہوتے تھے؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، فما کان دعواہم، فرمایا کہ نہیں جواب ہوتے تھے، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس عذاب آ جاتے تو ان کے جواب نہیں ہوتے تھے سوائے اس کے، کیا کہتے تھے؟ ان قالوا، یوں کہتے تھے، انا کنا ظالمین، ارے ہم نے خود ظلم کیا ہے۔ اب اپنے قصور کا اعتراف کرتے تھے، کب؟ عذاب کے آنے کے بعد۔ اور یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر قوم مان بھی لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتی ہے اور نبی کی رسالت کو تسلیم بھی کر لے، تو اب اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ عذاب کے آ جانے کے بعد اب ایمان نافع نہیں ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت آئی تھی، اس میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جہاں یہ مضمون ذکر تھا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، آیت نمبر 150 تھی، جس میں یہ مضمون ذکر تھا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ فرشتوں کے نزول کا، یا تیرے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ پاک کی بعض نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جس نے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے فرمایا کہ جب قوموں پر عذاب آئے تو عذاب کے آنے کے بعد انہوں نے اقرار اور اعتراف کیا، اپنے جرم کا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، اور نبی کی رسالت کا بھی اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا ہے، لیکن اب اقرار کرنا، اعتراف کرنا بیکار ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے مان لو۔ فما کان دعواہم، تو نہیں ہوتا تھا جواب ان لوگوں کا، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آ جاتا، الا ان قالوا، مگر یوں کہتے تھے، انا کننا ظالمین، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، ہم نے ظلم کیے ہیں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے اقرار کرنے کا۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 6 سورۃ الاعراف، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا یقیناً ضرور بضرور لازمی طور پر، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں، یعنی ہم امتوں سے پوچھیں گے، حساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا کہ تمہارے پاس انبیاء آئے، احکام بتائے، کتنا تم نے عمل کیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ساتھ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ رسولوں سے سوال ہوگا کیا آپ نے پہنچایا تھا، اور امتوں سے سوال ہوگا آپ نے قبول کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس رسول نے پہنچایا، سب نہیں پہنچایا، کوئی ایسا رسول نہیں ہے جس نے اللہ پاک کے پیغام کو نہ پہنچایا ہو، اللہ پاک سب کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ امتوں میں سے کس نے قبول کیا اور کس نے نہیں قبول کیا۔ اور یہاں انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایک عقیدہ ذہن نشین فرما لے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام، چاہے کسی نبی پر ایمان لانے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جب بھی اس نے فریضہ رسالت کو مکمل پہنچایا، اس نے اس پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ قوموں کے نصیب میں ایمان لانا تھا نہیں، قوموں کے مقدر میں ایمان لانا نہیں تھا۔ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے پاس ایک فرد بھی نہیں ہوگا، ان پر ایمان لانے والا ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس 2-4 لوگ ہوں گے، کچھ ایسے جن کے پاس کوئی فرد بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ نبی نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سمجھے جی؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام امانت دار ہے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغامات کو اس طرح سے پہنچایا جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ امت نے قبول نہ کیا ہو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم یقیناً سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اب رسولوں سے سوال کیوں ہوگا؟ رسولوں سے سوال اس لیے ہوگا کہ جب قومیں انکار کرے گی کہ ہاں ہمیں تو نہیں کسی رسول نے بتایا ہے، جھوٹ بولیں گے، تو اتمام حجت کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک پھر رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہاری قومیں یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پہنچایا، اور رسول کہیں گے پہنچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسولوں سے پوچھیں گے کوئی گواہ ہے، تو رسول بتائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے، امت محمدیہ وہ گواہ ہے۔ پھر امت محمدیہ سے گواہی طلب کی جائے گی، گزشتہ امتوں کے لوگ کہیں گے یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو تھے نہیں اس وقت۔ پھر اللہ پاک باوجود جاننے کے پوچھے گا ہاں بھائی تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو اس وقت تھے نہیں گزشتہ امتوں کے زمانے میں۔ تو یہ امت کہے گی ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ٹھیک اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ آدم علیہ السلام نے صحیح پیغامات پہنچائے، نوح علیہ السلام نے پہنچائے، ابراہیم علیہ السلام نے پہنچائے، موسیٰ علیہ السلام نے مکمل پیغامات پہنچائے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیغامات پہنچائے، اسی طرح سے سارے رسولوں نے پیغامات پہنچائے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، اس دن ہم ان کے سامنے بیان کریں گے، بِعِلْمٍ ٹھیک علم کے مطابق، صحیح تحقیق کی بات ہم ان کو بتائیں گے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان سے غائب نہیں تھے، ہمارے پاس سارے ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن سامنے آ جائے گا، ترازو سامنے آ جائے گا، عقائد کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کرنا اعمال کا برحق ہوگا، یہ ثابت ہو کر رہے گا۔ لہذا فمن ثقلت موازینہ، فمن پس جو شخص ثقلت موازینہ، جس کے اعمال بھاری پڑ گئے، فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی ہیں کامیاب۔ جس کا پلہ بھاری ہو گیا مانا کہ جس کی نیکیوں کا پلہ کیا ہوگا، بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب، یہ نجات پانے والے ہیں۔ لیکن ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا
گھٹ گیا، ومن خفت اور ہلکا پڑ گیا، موازینہ جس کے وزن ہلکے پڑ گئے نیکیوں کے وزن، فاولئک الذین خسروا انفسہم پس یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون یہ خسارہ اس لیے ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم کرنا آیات کا حق ادا نہ کرنا، کسی حکم کو حلال نہ جاننا، حرام کو حرام نہ جاننا، یہ آیت کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور پھر اس امت کو خطاب کیا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے تمہیں زمین کے اندر قدرت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زمین میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ گزشتہ قومیں دنیا سے رخصت ہوئیں، اب تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنا دیا، پیدا کر لیا تمہارے لیے، فیہا اس دنیا کے اندر، معائشہ روزی کے سامان۔ ہم نے تمہارے لیے اس دنیا میں روزی کے سامان بنائے، اسباب بنائے، کامیابی کے اسباب دنیا میں ہم نے نہیں رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم دل نہ لگاؤ، یہاں تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کے اسباب ہم نے بنائے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ چاہیے یہ تھا کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد آپ شکر ادا کرتے، لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہ ناشکری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا ازلی دشمن تمہارا ساتھ لگا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ ازلی دشمن شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یہ تمہیں بتایا گیا کہ وہ ازل سے تمہارا دشمن ہے، اس سے تمہیں بچنا ہے، اس سے تمہیں بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اب شیطان کی باتیں، اس کا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اس میں قسمیں کھا کر انسان کے ورغلانے اور گمراہی کے راستے ہموار کرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس کے گمراہی کے راستوں سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں۔ ثم قلنا اور جب ہم نے تمہاری شکلیں بنا لی، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ سجدہ پہلے بھی تفصیل آ چکی ہے کہ براہ راست آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا یا آدم بحیثیت قبلہ کے تھے، اور حقیقت میں سجدہ جو ہے وہ اللہ پاک کو تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سجدے کا، اس لیے یہ سجدہ ہو۔ اس امت کے اندر غیر کے سامنے سجدہ کسی بھی قسم کا کرنا جائز نہیں ہے، اور سجدہ تعبدی عبادت والا سجدہ گزشتہ امتوں میں بھی رائج نہیں رہا کہ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ کس طرح کا سجدہ کرے؟ عبادت کی غرض سے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے جھک جاتا تھا، تعظیمی طور پر جھک جاتا تھا، تو اس کو بھی سجدے سے تعبیر کرتے تھے، لیکن اس امت میں نہ تعظیمی جھکاؤ جائز ہے اور نہ تعبدی جھکاؤ۔ تعبدی جھکاؤ بنا اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اللہ کے سامنے جھکانا، عبادت کے طور پر جھکانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی جھکائے، اور تعظیمی سجدہ بھی اس امت کے اندر جائز نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر سجدہ کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، کہ ہاں شوہر کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، لیکن میرے دین کے اندر سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ابلاس سے لیا گیا، مایوس، وہ مایوس رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر نے اس کو گھیر لیا، تکبر نے اس کو تباہ کر دیا۔ لم یکن من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک کہا پروردگار نے، ما منعک تجھے کس چیز نے منع کیا اور روکا، اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک جب میں نے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ سارے ملائکہ گر گئے سجدے میں اور تو نہیں کر رہا۔ قال جواب میں اس نے کہا انا خیر منہ میں اصل میں آدم سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوں، تو اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھے جی؟ کیا کہتا ہے کہ میں آدم سے اچھا اور بہتر ہوں۔ بھائی کیوں اچھے ہو؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کے اندر ترفع اور بلندی ہے، اوپر کی طرف آگ اٹھتی ہے۔ آگ جب جلتی ہے نا تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آگ کے مزاج میں اوپر کی طرف جانا ہے، اور مٹی کے مزاج میں پستی ہے، زوال ہے،
وہ زمین کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ بہتر ہے لہذا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ قال فاہبط منها فما يكن لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاہبط، نکل جا یہاں سے، فاہبط منها، چل یہاں سے نکل جا جنت سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها، نہیں ہے تجھے زیب دینا، تجھے تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تتکبر کہ یہاں جنت کے اندر تم تکبر کرو۔ تکبر کس کو کہا گیا؟ اللہ کے حکم سے منہ موڑنا تکبر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں بہتر ہوں۔ تو تکبر نے اسے پکڑ لیا، حسد نے اسے پکڑ لیا، آدم علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو اللہ نے ارشاد فرمایا نکل جا یہاں سے، اور بے شک تو ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اچھا اے اللہ پھر مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن یہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے جواب دیا جاؤ جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ اللہ پاک نے مہلت تو دے دی۔ اب یہ مہلت دے دی کب تک؟ ہر انسان کے لیے شیطان کو مہلت دی گئی ہے جب تک اس کی موت نہ آ جائے، اور ہر انسان کے لیے اسے مہلت دی گئی ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وہ کہنے لگا اے اللہ جس کے سبب تو نے مجھے بہکایا ہے، اغویتنی تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے اس انسان کے سبب، تو میں کیا کروں گا؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا تیرے راستے پر، اور ان کے لیے میں بیٹھ کر ان کو جھکا دوں گا۔ لأقعدن لهم، میں ان کے لیے جھکاؤ پیدا کر دوں گا اور ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا آپ کے سیدھے راستے میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پھر میں ان کے پاس آؤں گا من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے کی جانب سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر نہیں کریں گے وہ، اس لیے کہ میں ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر جانب سے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم احفظنی عن یمینی وعن شمالی، اے اللہ میری حفاظت فرما دائیں جانب سے بھی، میری حفاظت فرما بائیں جانب سے بھی، وعن ایمانی، اور اسی طرح سے ہماری حفاظت فرما دائیں جانب سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما کہ نیچے سے ہم اچک لیے جائے، پاؤں کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، ہر قسم کے عذابوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں شیطان نے قسمیں کھا کر یہ کہا کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا اور اس انسان کو میں ورغلاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا۔ تو یہ چاروں اطراف کو ذکر کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں ہر جانب سے کیا کروں گا؟ اس کو بولو گمراہ کروں گا، ہر جانب سے اس کو بہکاؤں گا، اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے آنا، اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت سے غافل کرنا، یہ سامنے سے آنا ہے شیطان کا، توبہ نہیں کرنے دیتا، یہ کیا ہے؟ سامنے سے آنا ہے۔ اور پیچھے سے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے، ہاں سامنے سے آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف آگے نہیں بڑھنے دیتا، آخرت خراب کر رہا ہے۔ پیچھے سے آنا جو گناہ کر لیے ان گناہوں پر توبہ نہیں کرنے دیتا۔ بائیں طرف سے آنا گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور دائیں طرف سے آنا دل میں حسد ڈالتا ہے، کینے ڈالتا ہے۔ یہ دائیں طرف سے دینداروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے جو وار کرتا ہے دائیں جانب سے آتا ہے، حسد آپس میں پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو خامیاں دکھاتا ہے، بغض دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے،
بغض، حسد، کینے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ دائیں جانب سے آنا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر کا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اللہ کو یوں کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنے ہدف اور مقصد پر، اکثر کا تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نکل جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا نکل جا یہاں سے۔ تو اللہ پاک نے اسے ارشاد فرمایا، کب جنت سے نکالا نا تو ارشاد فرمایا اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذعومن مدحورا، مذعومن برے حال میں، مدحورا راندہ درگاہ کیا ہوا، دھدکارا ہوا۔ تو سن لے یہ اعلان، لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کرے گا ان میں سے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے کیا کروں گا؟ جہنم کو بھروں گا۔ یہ مکالمہ تھا شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ پاک نے اسے مہلت دے دی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کے شیطان کے بہکاموں کے بیان کرنے کے بعد پھر یہ ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اس نے بہکایا ہے اور کیسے وسوسہ ڈالا ہے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، کس طرح سے اس نے وسوسہ ڈالا، تو اب تم بھی بچتے رہنا، تمہیں کیسے وسوسے ڈالے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے یوں کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی حوا آپ جنت میں رہیے، فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاتے رہو، فکلا کھاتے رہو، من حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، بس اتنی بات کرنی ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بولو بولو، اور 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 کیا کہا؟ فتکونا من الظالمین۔ ظلم کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کے لیے مقرر کی جائے وہاں سے ہٹ کر استعمال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ایک آدمی اللہ پاک کو چھوڑ کر غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا کہ شرک بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کفر کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو کافر کو بھی ظالم کہا گیا، اس لیے کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ کے علاوہ، یعنی اس کا مصرف یہ تھا، اس کے علاوہ اگر کہیں اور جھکتی ہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ پیسے کا مصرف جہاں خرچ کرنے کا ہے وہاں سے ہٹ کر کسی اسراف کی جگہ پر خرچ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی یہ نہ کہے میں نے تھوڑی ظلم کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو غصہ نہیں کیا، کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، میں نے تو ظلم نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ پیسہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا تھا وہاں نہیں استعمال کر رہا، اس کو گناہ میں لگا رہا، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ نسلوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہا، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اولاد دی تھی کہ اللہ پاک کے سامنے سے کھڑا کیا جائے، اللہ کی بندگی پوری کرے، اللہ کا حق ادا کرے، آدمی اس مقصد میں اولاد کو نہیں لگا رہا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ جس مقصد کے لیے چیز دی گئی تھی وہاں استعمال نہیں ہو رہی تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا۔ ایک معنی تو ظلم کا یہ ہے، اور دوسرا معنی ظلم کا ہوتا ہے نقص اجر، کمی کرنا۔ کیا کرنا؟ کمی کرنا۔ تو یہاں پر یہ معنی کریں فتکونا من الظالمین، اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم اپنا اجر کھو بیٹھو گے۔ بولو تم کیا کر لو گے؟
اپنا اجر کھو بیٹھو گے، اس لیے کہ جنت میں بہت کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں جاؤ گے تو وہ لذتیں تمہیں نہیں ملیں گی، وہاں تم احکام کے پابند ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ کہا کہ بالکل اسی طرح سے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر بھی ہر شخص اپنی گرد و نواح میں غور کرے۔ گویا کہ اللہ پاک کا خطاب ہر انسان کے لیے ہے، بھائی تم جہاں چاہو اس دنیا میں رہو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو بولو، جو چاہو سنو، بس کچھ پابندی ہے، اس پابندی کا خیال رکھنا۔ کچھ پابندی کا، مجھے آپ یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام کو ساری جنت اللہ نے مباح کر دی، جہاں چاہو پھرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کام کرو، صرف ایک کام نہیں کرنا، اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس اس کو کھانا نہیں ہے، سمجھے جی؟ ولا تقربا، یہ نہیں کہا کہ ولا تاکلا ہذہ شجرہ، اس درخت کو نہ کھانا، بلکہ کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کا معنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، گناہ کے سبب کے پاس بھی مت جاؤ، خطرہ ہے کہ یہاں تم گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کا قصہ جو ذکر کیا، در حقیقت یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر ہر چیز ہم نے کیا کر دی، مباح کر دی، جو چاہو کرو، جو چاہو دیکھو، ٹھیک ہے، لیکن کچھ پابندیاں ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ دیکھنے کی چیزیں زیادہ یا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ دیکھنے کی چیزیں اور دوسرا جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا کہ ادھر نہیں دیکھنا، زیادہ کیا ہے؟ دیکھنا زیادہ ہے نا، نہ دیکھنا تو چند ہے۔ اجنبی کی طرف نہیں دیکھنا، کسی کے ستر کو نہیں دیکھنا، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا، کسی گناہ کی جگہ پر گناہ ہوتا ہوا ہو، گناہ کو نہ دیکھو، یہ تو چند چیزیں ہیں۔ سب کھانے کی اجازت ہے، کچھ پابندی لگا دی۔ ہاں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہ کھاؤ۔ نمبر 2، کسی دوسرے کا مال، گو کہ مال حلال ہے لیکن تم اس کی اجازت کے بغیر نہ کھاؤ۔ مشتبہ مال ہے نہ کھاؤ، سود ہے نہ کھاؤ، حرام کا مال نہ کھاؤ، بس۔ باقی کھانے والی چیزیں بہت زیادہ، لامحدود چیزیں، سننے والی چیزیں لامحدود۔ چند پابندیاں لگا دی، گناہ کی بات نہ سننا، فاحشات کی بات نہ سننا، بے حیائی کی بات نہ سننا، چند چیزوں کی پابندی لگا دی۔ چلنا مباح کر دیا، جہاں چاہو چلو، بس گناہ کی طرف چل کے نہ جانا، تمہارے قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ جو چاہو پکڑو، گناہ کی چیز نہ چھونا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ اس دنیا کے اندر کہا گیا جو چاہو کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس سمجھے؟ تمہارے منہ میں یہ لقمہ حرام کا نہیں آنا چاہیے، تمہارے کان میں یہ حرام بات نہیں آنی چاہیے، تمہاری آنکھ یہ حرام نہیں دیکھے، بس۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جنت ساری مباح کر دی، جہاں چاہو پھرو، جہاں چاہو دیکھو، جو چاہو تم کرو، بس اس درخت کے پاس نہ آنا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے نا کہ یہ دنیا ہمیں دے دی گئی ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں تمہیں نائب بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اقتدار دیا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا کا حاکم بنایا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس دنیا میں کیا کارگزاری کر کے آتا ہے، سمجھے جی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ایک جگہ یوں بھی ذکر فرمایا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرو گے دنیا کے اندر۔ تو بس درخت سے روکا گیا ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے آپ نے، باقی بے شمار چیزوں سے تو نہیں روکا، زیادہ اجازت ہے، چند پابندیاں ہیں۔ اور اگر تم ایسا کرو گے، جہاں سے روکا گیا وہاں چلے جاؤ گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے نا، اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ گناہ میں پڑھ کر اپنے اعضاء کو جہنم کا مستحق بنایا ہے تو کس کا کیا آپ نے نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا ہے۔ اپنے آپ کو جنت سے محروم کیا ہے تو کسی کا تھوڑا ہی نقصان ہے، اپنا نقصان کیا آپ نے، سمجھے؟ تو اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، کہ اے آدم آپ رہیے
اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں، فکلا من حیث شئتما آپ دونوں یہاں سے کھاتے رہو جو چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین ورنہ تم اپنا اجر کھو بیٹھو گے۔ فوسوس لهم الشیطان ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت سے تو نکل گیا تھا، اللہ نے نکال دیا، پھر کیسے وسوسہ ڈالا؟ تو اس میں دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جناب جاتے جاتے اپنا کام کر گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ دور ہو کر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ فوسوس لهم الشیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، اور شیطان نے جب وسوسہ ڈالا لیبدی لهما ما وریا انجام یہ ہوا، اس لیے اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور لیبدی لهما ما وریا کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں، اس لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا، نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے فوسوس لهم الشیطان ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، انجام اس وسوسے کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سطر کھل گئے۔ انجام اس وسوسے کا کیا ہوا جی؟ سطر کھل گئے۔ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما لیبدی تاکہ ظاہر ہو جائے لہما ان دونوں کے، کیا چیز ظاہر ہو جائیں؟ ما وري جو ڈھانپ دی گئی تھی ان کے اوپر، من سوآتهما یعنی ان کی شرمگاہیں جو ڈھپی ہوئی تھی چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ جنت کا لباس تھا وہ لباس اتر گیا، وہ لباس اتر گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ ہونا تھا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة اور شیطان یوں کہنے لگا ما نہاکما نہیں روکا تمہارے پروردگار نے تم دونوں کے رب نے عن هذه الشجرة اس درخت سے الا ان تکونا ملکین مگر اس لیے روکا تھا کہ وہ تم دونوں تاکہ تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ عجیب بات، اس ظالم کے کیا مکر ہیں، کیا دھوکے ہیں اس شیطان کے۔ نیک آدمی کو دھوکہ دیتا ہے نیکی کے راستے سے، جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے نا اسی مزاج کا دھوکہ لے کے آتا ہے اس کے پاس۔ کیا کہنے لگا آدم اور حوا کو؟ بھائی آپ دونوں نے یہاں جنت میں رہنا ہے دنیا میں جانا ہے؟ بھائی جنت میں رہنا ہے، یہاں اللہ کا قرب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس ہے، ملائکہ ہیں ساتھ، تو یہاں رہنا ہے، جنت میں رہیں گے۔ تو دیکھو اللہ نے تمہیں در حقیقت میں دنیا میں بھیجنا ہے، اور اس درخت کو اگر کوئی کھا لیتا ہے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اس درخت کو کھانے کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں طے ہونا مقدر ہو جاتا ہے، اور اللہ تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے اس لیے اس درخت کے کھانے سے روکا ہے۔ ہاں سمجھے جی؟ تاکہ تم دنیا سے نہ بچ سکو، تاکہ تم دنیا میں جاؤ، چل تم یہ درخت کھا لو ہمیشہ کے لیے تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ درخت کھانا کوئی نافرمانی کی وجہ سے تھا؟ ارے بولو، نافرمانی تو نہیں تھی۔ کس غرض سے کھایا تھا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو خطا اور گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نافرمانی کا قصد ہوتا ہے، جہاں پر یہاں تو آدم علیہ السلام نے کس شے کا قصد کیا؟ قرب کا، اللہ کی مزید محبت حاصل کرنے کا قصد کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھا لیا، تو اس لیے اس کو لغزش کہا جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، چونکہ یہاں بہت سارے لوگ پھسل گئے ہیں اور ان کے تراجم میں غلطیاں ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ الا ان تکونا ملکین، اور شیطان یہ کہتا ہے تمہیں تمہارے پروردگار نے اس لیے روکا تھا ان تکونا ملکین کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے روکا تھا، اس لیے روکا تھا۔ فرشتے بن گئے تو پھر دنیا میں نہیں جا سکو گے، اور اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ او تکونا من الخالدین، اور یہ اس لیے روکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
وقاسمہما، اور دونوں نے قسمیں کھائی ہیں، وقاسمہما، ان دونوں کو قسمیں دی شیطان نے آدم اور حوا کو، کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمیشہ دھوکے باز آدمی نا بڑی لمبی لمبی قسمیں کھاتا ہے، لمبی لمبی پھینکتا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے، کچھ فراڈ کرنے والا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے سمجھے جی؟ فدلاہما بغرور، تو اس شیطان نے ان دونوں کی فدلاہما دلالت کر دی بغرور، دھوکے کے ساتھ، دھوکے کے ذریعے سے ان دونوں کو دلالت کی اس نے اس لغزش کی طرف، دھوکہ دیا۔ تو یہ قصہ سمجھا کر یہ کیا کہ یہ ازل سے تمہارے لیے دھوکے کرتا آ رہا ہے اور اب بھی کرے گا، اس دھوکے سے باز آنا ہے تمہیں، یہ اس لیے قصہ ذکر کیا۔ اور ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر یہ قصہ آیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، بولو، دھوکے کرے گا۔ اور کیسے دھوکے کرے گا کہ نیکی کے راستے سے تمہیں ورغلائے گا۔ گناہوں کے راستے سے ورغلانا تو ہے ہی ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، اسے پتہ ہے یہ چوری تھوڑی کرے گا، لیکن اس نے اس کو جنت سے ہٹانے کی محنت تو کرنی ہے نا۔ یہ گڑ گڑانے والا آدمی ہے، اب اس کے دل میں کسی کی برائی ڈالے گا، تم تو تہجد گزار ہو، وہ تو کم وقتہ فجر بھی نہیں پڑھتا، یہ وسوسہ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا ہے؟ ہاں، تم تو بڑے نیک ہو اور وہ تو ایسا کر رہا ہے، حقارت ڈال دی نا کسی کی، تو حقارت ڈالی تو عبادت تباہ ہو گئی ساری، سب کا سب ضائع ہو گیا، کیا ہوا؟ تو اس لیے یہ تو ازل سے تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہارے ساتھ مسائل کرتا رہے گا، اور تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سنو، اور ماؤں بہنوں سے بھی خاص طور پر سب سے درخواست ہے، آگے جو باتیں آ رہی ہیں غور سے سنو، میں بتاتا ہوں۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اور جب ان دونوں نے درخت چکھ لیا، ذاقا چکھ لیا، ذرا سا چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو فوری ظاہر ہو گئیں ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جب شرمگاہیں ظاہر ہوئیں، ظاہر ہونا تھا کہ دونوں کے دونوں طفقا یخصفان، ڈھانپنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے، جنت کے پتے اپنے جسم پر لگانے لگے، لباس تو اتر گیا جنت کا، اب جنت کے پتوں کو لے کے اپنے جسم پر لگانے لگے تاکہ شرمگاہیں ظاہر نہ ہو۔ کون تھے ان کے سامنے؟ صرف آدم اور حوا تھے، باقی کوئی نہیں تھا یہاں پر، میاں بیوی تھے، لیکن لباس فطرت ہے انسان کی، لباس انسان کی فطرت ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلا حملہ جو شیطان کا ہوا انسان پر، چوری کرائی نہیں، زنا کرایا نہیں، قتل کرایا نہیں، کفر کرایا نہیں، کیا کیا؟ لباس اتروائے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، لباس اتروائے، بے حیائی کو لے کے آیا، یہاں سے بے حیائی کے راستے سے وہ داخل ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ساتھ ملائیں، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہتا ہے پھر وہ کر گزرتا ہے۔ تو اسے پتا تھا کہ اگر اس انسان پر محنت کر کے اس کو بے حیا بنایا جائے، لباس اس کا اتروایا جائے، لہذا نیم لباس کیا ہے؟ یہ شیطان کا حربہ اس پر استعمال ہو گیا۔ کوئی خاتون اگر نیم لباس پہنتی ہے، نیم برہنہ لباس پہنتی ہے، باریک لباس پہنتی ہے، لباس پہن کر بھی اس کا جسم ظاہر نظر آتا ہے، کوئی جوان اس قسم کا لباس پہنتا ہے، باریک لباس پہنتا ہے اور پہن کر اس کا جسم نظر آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ اس پر کارآمد ہو گیا۔ اور آگے بار بار اس کی تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لباس کی نعمت دی ہے، خیال کرنا شیطان تم سے نہ چھینے۔ یہاں یہ بات بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ لباس میں اسلام نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور لباس میں آزاد چھوڑا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لباس میں پابندیاں عائد کی ہیں اور باقی آزاد چھوڑا۔ آزاد اس لیے کچھ آزادی بھی دی، کچھ پابندیاں لگائیں۔ پابندیاں کیا لگائیں کہ مرد، میں پہلے بات مرد کی کرتا ہوں، مرد جو لباس پہنے اس کا لباس ایسا ہو کہ اس سے اس کے ٹخنے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ایک بات۔ نمبر دو، مرد ایسا لباس پہنے کہ وہ لباس عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے،
نمبر 3، مرد ایسا لباس پہنے جو غیر قوموں کا شعار نہ ہو، غیروں کی شباہت تاکہ لازم نہ آئے، ایسا لباس۔ نمبر 4، ایسا لباس ہونا چاہیے جو زینت کا ذریعہ بنے، خوبصورتی کا ذریعہ بنے۔ نمبر 5، ایسا لباس ہونا چاہیے جس لباس سے شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں، سطر مرد کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ سطر کہلاتا ہے، یہ سطر کہلاتا ہے مرد کا، یہ ہر حال میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ لہذا پینٹ شرٹ پہننے والے اگر ایسی شرٹ مختصر پہنتا ہے کہ جب وہ جھکتا ہے تو کولے کی ہڈی نظر آئے، ناف کے سیدھ میں پیچھے کمر کا حصہ اگر نظر آتا ہے تو یہ لباس اس کا ناقص ہے، سطر ڈھکا ہوا اس کا نہیں ہے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے، حصہ اگر وہ نظر آتا ہے جسم کا، اندر بنیان بھی پہنی ہوئی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ حرام کام کر رہا ہے نا۔ یا وہ لباس اتنا تنگ اس نے پہنا ہوا ہے، اتنا تنگ کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جسم کی ساخت محسوس ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان پابندیوں کے ساتھ چند پابندیاں عائد کر دی، ان پابندیوں کے بعد مرد جیسا لباس پہنے جو اپنے ماحول اور معاشرے، جو اس کا موسم ہے، جو اس کی ثقافت ہے، اپنی ثقافت کا لباس وہ پہن سکتا ہے، چاہے کوئی سل کے پہنے، سلا کر پہنے، چاہے وہ 2 کپڑے رکھ لے، 2 چادریں لپیٹ لے، لیکن یہ پابندیاں بتائیے کہ ان پابندیوں کی تم نے رعایت رکھنی ہے، سمجھے جی؟ ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے، اور اسی طرح سے غیروں کے ساتھ شباہت نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کے ساتھ شباہت نہیں ہونی چاہیے تمہارے لباس کی، اور اسی طرح سے لباس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، اور لباس سطر چھپانے والا، مکمل سطر چھپانے والا ہونا چاہیے، اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا اتنا نہ ہو کہ جسم کی ساخت کا اندازہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جو سطر نہ چھپا سکے۔ یہ پابندیوں کے بعد جس طرح کا کوئی لباس اختیار کرتا ہے تو اس کو گنجائش ہے۔ البتہ وقت کے جو نیک لوگ لباس پہنیں گے، علماء صلحاء جو لباس پہنیں گے، وہ لباس پہننا مستحب ہے، وہ لباس پہننا کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کو مستحب کہا جائے گا۔ کرتا شلوار پہنتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کی یہ ثقافت ہے، علماء صلحاء کا یہ لباس ہے، تو ایسا لباس پہنے گا تو وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کوئی اس خطے کا نہیں ہے، کسی دوسرے خطے کا ہے، وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگوں کا لباس کرتا شلوار نہیں ہے، کوئی اور لباس ہے، لیکن شریعت کی پابندیاں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی اور لباس ہے، تو وہ والا لباس جو پہنے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مستحب لباس۔ بات سمجھ میں گئی؟ مردوں کو تو یہ ہو گیا۔ اب عورتوں کا لباس کیا ہے؟ عورتوں کو جو لباس سمجھایا اس میں بھی تقریباً یہ باتیں ہیں، کچھ استثناءات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کو گنجائش ہے، اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، عورت کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، اس کا لباس نیچے جانا چاہیے، اس کے ٹخنے ننگے نہ ہوں، اس کی پنڈلیاں نہیں دکھنی چاہیے، اور عورت جب گھر سے باہر نکلے تو پھر سر سے لے کر پیر تک پورا جسم اس کا لباس میں ملبوس ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ چھپے ہوئے ہوں، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، اس کے پیر چھپے ہوئے ہوں، مکمل لباس میں وہ ملبوس ہونی چاہیے۔ نمبر 2، عورت کا لباس بھی ایسا ہو کہ جو مردوں کے ساتھ شباہت نہ رکھتا ہو، اگر مردوں کے ساتھ شباہت رکھے گا تو ایسی عورت پر لعنت ہے، ایسے مرد پر لعنت ہے جس کا لباس عورتوں کے لباس کی طرح ہو۔ اسی طرح سے عورت ایسا لباس نہ پہنے جو غیر قوموں کا شعار ہے، یہود و نصارہ کی عورتوں کا شعار ہے، شناخت ہے ان کی، وہ لباس دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے آدمی کہ یہ تو فلاں عورت جا رہی ہے، یہ یہودی لڑکی جا رہی ہے، یہ نصرانی لڑکی جا رہی ہے، اس کی وہ لباس ان کی نشانی ہے۔ تو ایسا شعار اختیار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت ایسا لباس اختیار کرے جو زینت کا ذریعہ ہو، اچھی بات ہے، اور عورت ایسا لباس اختیار کرے جو تستر کرتا ہو، اس کے سطر کو ڈھانپتا ہو، پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ لہذا باریک لباس جائز نہیں عورت کے لیے کہ جسم کی اندر سے ساخت نظر آئے، چپکا ہوا لباس، چست بہت تنگ لباس جائز نہیں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لباس پہن کر بھی قیامت کے دن دنیا میں کچھ ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی، کاسیات ہوں گی لیکن عاریات بھی ہوں گی، کاسیات پہننے والیاں لیکن لباس ان کے اتنے مختصر
یا اتنے باریک یا اتنے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کہ لباس پہن کر بھی وہ ننگی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی وہ جنت کی۔ تو یہ عورت کے لیے لباس بتائے، خوشبو استعمال کر کے عورت باہر نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت کرتا ہے اس پر ہر کوئی، فرشتے بھی، چرند پرند درند بھی، مخلوقات لعنت کرتی ہے اس پر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک یہ سلسلہ اس کے ساتھ رہتا ہے لعنت کا کہ جب تک وہ غسل نہ کرے، خوشبو لگا کے نکلی ہے لیکن غسل نہ کرے، وہ غسل جس طرح سے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس طرح سے جب تک پاک نہ ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب کوئی مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرنا اور اس کے دل کے اندر کوئی فتنہ ہو اور فتنہ لے کر وہ خوشبو استعمال کرے تو اس کے لیے یہ سخت شدید ترین وعید ہے۔ تاہم عورت ایسی خوشبو استعمال کر کے باہر نہ نکلے جس کی خوشبو دور تک پھیلنے والی ہو۔ اگر عورتوں کی مجلس میں وہ جاتی ہے اور کوئی خوشبو مختصر لگا لیتی ہے جس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، رنگ جس کا دکھتا ہو، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، گنجائش بھی ہے۔ لیکن خاص طور پر جہاں ایسی مجلس ہو جہاں مردوں کے پاس سے گزرنا ہو، اول تو ایسی مجالس میں جانا ہی جائز نہیں ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی صفائی ہے اور ان میں ہمارے لیے بڑی عزت ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان نے اول سے جو حملہ کیا، ازل سے انسان پر حملہ کیا، وہ کیا حملہ ہے اس کا؟ لباس اتروانا، بے حیا بنانا۔ اور آج جو یورپ کی تہذیب ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ شیطان کے اس حربے پر کام ہو رہا ہے، انسان کو بے حیا بنانا، مردوں کو بھی بے حیا، عورتوں کو بھی بے حیا، لباس ایسے آگے، نئے طریقے ایسے آگے، بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانی کے ایسے ایسے طریقے آگے کہ انسان اور جانور میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ انسان تو خوبیوں کا نام ہے نا، انسان اس کوئی قد و قامت کا نام تھوڑا ہی ہے۔ انسان کو اللہ نے امتیاز دیا ہے، جانوروں سے ممتاز کیا ہے، اس کے پاس خصلتیں ہیں، اس کے پاس خوبیاں ہیں۔ تو اب دیکھیں جب یہ کام ہو گیا تو یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے انہوں نے اپنے اوپر ڈھانپے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، اور ان کو ان کے پروردگار نے یہ ندا دی، پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا تمہیں نہیں روکا تھا، عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تمہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا یہ کھلا دشمن ہے، قسمیں تو کھائے گا لیکن ہے تمہارا دشمن۔ تو دشمن قسم بھی کھا کے بات کرے تو اس کی بات کو تو نہیں ماننا ہوتا نا۔ وقال ربنا ظلمنا، بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام فوری رجوع الی اللہ ہوئے، قالا، کہنے لگے دونوں کے دونوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، ہم نے اپنے اجر کو خود گھٹا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر درگزر نہ فرمائے، وترحمنا، ہمارے پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے فوری توبہ طائب ہوئے۔ اور بہرحال یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر بھیجنے کا سبب بھی اللہ نے یہ بنانا تھا۔ بات سمجھے؟ دنیا میں بھیجنے کا سبب بھی اللہ پاک نے بنانا تھا کہ دنیا تو دار الاسباب ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے سبب پیدا کرنا تھا۔ جیسے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب اس موت کا سبب کیا ہے؟ فلاں کا قتل ہے، فلاں کا قتل ہے، تو مجرم اس کو بھی کہا جائے گا، اگرچہ اس کا دن آج ہی کا مقرر تھا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس قاتل نے جلدی کر دیا ہے اور اس کا بعد تک جینا تھا، اس نے سبب وہ لگا ہے، مرنا اس نے آج بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہی تھا، بنایا ہی اسی کام کے لیے تھا، پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا، آنا ہی تھا دنیا میں، سبب آنے کا یہ لگ گیا، لہذا مجرم شیطان بھی ٹھہرا کہ اس نے ورغلایا، اس نے بہکایا۔ اب یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام خطا نہ کرتے تو ہم غلطی نہ کرتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام درخت نہ کھاتے تو ہم دنیا کی مشقتیں نہ جھیلتے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے، غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے بنایا ہی اسی کام کے لیے تھا، آنا ہی تھا دنیا میں۔
تو اس کے بعد حکم آیا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جاؤ، اللہ کی طرف سے حکم آیا جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن رہیں گے، جاؤ زمین میں اترو، یعنی تم انسان اور جنات شیطان تمہارے دشمن رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، تمہیں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں یہاں سے سامان سے فائدہ اٹھانا ہے، معیشت کے اسباب سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، پھر ارشاد فرمایا اسی دنیا کے اندر تم اب زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہاری موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ اور ہدایات دی ہیں کہ اب تمہیں دنیا میں جانا ہی تو ہے، لیکن وہ ہدایات اللہ پاک نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے کہا یا بنی آدم، یہ خطاب اللہ پاک کا یہاں ہی ہے، کسی اور جگہ پر نہیں ہے، کہ جہاں یہ شیطان کے بہکاوے سمجھائے اور لباس کی اہمیت بیان کی۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، لباس اتارا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لباس کیسے اتارا ہے؟ لباس تو آسمان سے نہیں آیا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنت سے اتارے ہیں، لباس کے ساتھ دنیا میں اتارے تھے، تو ہم نے لباس تمہارے ساتھ اتارا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لباس کے اسباب، بارشوں کا برسنا، پانیوں کا ہونا، اور پھر زمین سے نباتات کا نکلنا، غلوں کا نکلنا، کپاس کا نکلنا، اور وہ سارے اسباب لباس کے بنتے ہیں زمین سے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کا حکم نازل کیا ہے، انزلنا علیکم لباسا، امر لباس، لباس کا حکم ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ تو جب ہم نے نازل کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ لباسن، کیسا لباس؟ لباس کی دو خوبیاں، لباسن، ایسا لباس یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، وریشا، اور جو تمہاری زینت کا سبب ہو۔ ریشا، ریشا کہتے ہیں زینت، وریشا نہیں ہے۔ لوگ نام رکھتے ہیں بچیوں کا وریشا، بھائی غلط ہے بھائی، کیا کیا نام ہوتے ہیں، کیا کیا نام رکھتے رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ انتخاب ہوتا ہے، تو بھائی یہ غلط ہے۔ اچھے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، نیک بزرگوں کے نام رکھو۔ ایسے ناموں کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی نے بھی آج تک نہ رکھا ہو، کسی نے بھی آج تک نہ رکھا ہو۔ یہ فلسفہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ کیوں ایسا تکلف میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو؟ صحابہ کے یہاں ایک شخص، یہ بھی عبداللہ، وہ بھی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ، عبداللہ بن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ عبداللہ، کتنے صحابہ عبداللہ کے نام سے۔ انس بن مالک، انس بن نضر، انس بن نضر چچا ہیں، بھتیجے کا نام انس بن مالک ہے، یعنی چچا کا نام بھی انس، بھتیجے کا نام بھی انس، تو دو ایک خاندان کے اندر دو نام آگے تو کوئی لڑیں گے تھوڑی، یہ فضولیات ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں نا، ان پر عمل کرو۔ دیکھو آپ علیہ السلام کی ہدایات نام کے متعلق، آپ صرف، میں یہ بات پہلے بھی شاید کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے، آپ اس میں غور کریں، آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا، فلسفہ پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے عبداللہ نام رکھا، آپ نے ابراہیم نام رکھا، آپ نے قاسم نام رکھا۔ عبداللہ سمجھایا کہ نام رکھنے میں اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، لہٰذا اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر کے ساتھ عبد لگا دو، نام بن گیا۔ دوسرا ابراہیم رکھ کے یہ سمجھایا نیک لوگوں، بزرگوں، انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ تیسرا قاسم، قاسم بتایا نام رکھ کے سمجھایا کہ کوئی اچھے معنی والا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اچھے معنی والا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تو یہ قاسم ہے۔ تو یہ ایک آپ علیہ السلام نے ایک سبق دیا اس میں، تو اس لیے اس معاملے میں نا بہت سارے لوگ قرآن کے الفاظ قطع کر کے اگلا لفظ پچھلا لفظ کاٹ کے معنی کچھ بن جاتا ہے، وہ نام رکھتے ہیں، بچی کا نام رکھ رہے ہیں جی، بچے کا نام ہم نے قرآن سے نکالا۔ اللہ کے بندو معنی دیکھ لو، سمجھ لو، یہ لفظ آدھا پیچھے کے ساتھ ہے، آدھا آگے کے ساتھ ہے، بیچ میں سے تو آپ نے لفظ کاٹ دیا، معنی ہی چینج ہو گیا، یا کبھی آدھا لفظ پیچھے سے ملا لیا۔ وریشا اگر نام رکھتے ہو تو واو تو ہے ہی الگ، واو کا معنی ہے اور،
تو اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نام وریشہ رکھتا ہے تو مطلب اور زینت. ہم نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا ہے جی؟ اور زینت. تو بھئی اور زینت کا کیا مطلب؟ واو کا مطلب تو اور ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے بچی کا نام رکھا ہے جی نشرح. وہ نشرح کا کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن میں آیا ہے. نشرح کا مطلب ہے ہم نے سینہ کھول دیا. یہ فعل ہے، یہ تو نام ہے ہی نہیں نا. فعل سمجھتے ہیں؟ فعل. ہم اردو میں بولتے ہیں میں نے کھانا کھایا، ایک فعل ہے نا، میں نے کھانا کھایا. ایک آدمی جس کو اردو نہیں آتی اس کو یہ لفظ بڑا اچھا لگ گیا، میں نے کھانا کھایا. اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا میں نے کھانا کھایا. تو آپ جب سنیں گے تو آپ تو ہنسیں گے، آپ تو ہنسیں گے. تو اس لیے معنوں کو دیکھو، خیال کرو، اور نام نام ہونا چاہیے نا، وہ فعل نہ ہو. فعل اٹھا کے نام رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اللہ پاک نے اتارا ہے، ہاں ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس، ایسا لباس یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، وریشن اور کیا ہو؟ زینت کا ذریعہ بنے. اچھا جی. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لباس التقوی ایک ظاہری لباس ہے، ایک باطنی لباس ہے. لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو چھپاتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے. اسی طرح سے تقوی تمہیں عزت دے گا، گناہوں سے بچنا تمہیں عزت دے گا. لباس تمہیں دنیا کی گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور تقوی تمہیں آخرت کی گرمی سردی سے بچائے گا، جہنم کی گرمی سردی سے بچائے گا. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تقوی کی قید لگائی ہے کہ جو روحانی لباس ہے اسے بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ لباس ایک نعمت ہے. ذالک من آیات اللہ، ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام ہیں، اور یہ اس لیے نازل کیے لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ سمجھایا ہے کہ ازل سے شیطان نے تمہارا لباس اتارنے کی کوشش کی ہے. نمبر 2، لا بنی آدم، دوسرا خطاب، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا، خیال کرنا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں کسی عذاب میں نہ جھونک دے. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکاوے نہ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. یہ حال تمہارے ساتھ نہ کرے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا اس نے نکالا تھا تمہارے ابویکم، تمہارے باپ اور ماں آدم کو نکالا تھا جنت سے، اس طرح سے تمہارے ساتھ کوئی عمل نہ کر دے اور تمہیں جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے. خیال کرنا. اے انسان تو جنت سے آیا ہوا ہے نا، آدم علیہ السلام اصل اور اماں حوا جنت سے آئے ہیں، تو تمہیں واپس جانا ہے اپنے مقام پر. یہاں کچھ وقت کے لیے تم آئے ہو، تو خیال کرنا تمہیں شیطان ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم نہ کر دے. تمہارا مسکن اصل کیا ہے؟ جنت ہے. کہیں ایسا نہ ہو ینزع عنہما لباسہما لیریہما، شیطان نے ان دونوں سے ینزع اتروا دیا تھا لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما سوآتہما، انجام یہ ہوا لیریہما کہ کھول دیے، لیوریوما، انجام یہ ہوا کہ لیوریوما، شیطان نے دکھا دیا ان دونوں کو، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم، اور یہ اتنا بڑا ظالم ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کی ساری قوم اور ذریت تمہیں ہر طرف سے دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، اس طرح سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ وہ جس میں لطیف ہے، تمہیں نظر تو نہیں آئے گا لیکن بہکاتا ہے، تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. آ کے تمہیں بتایا ہے کہ گناہ کے اسباب کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا. ایک ہے گناہ کا کرنا، ایک ہے گناہ کا کرنا، وہ بات کی بات، قریب تک نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب مت جاؤ. تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے درخت ہیں نافرمانی کے، یہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے آپ کو. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو ساتھی ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. شیطان ان کا ساتھ دیتا ہے، شیطان کو تسلط دے دیا ہے ایسے لوگوں پر. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اوہو بڑی عجیب بات کہ جب یہ کوئی گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں،
شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ان سے کہا جائے بھئی یہ غلط کام ہے، لباس پورا پہن کر آیا کرو، باحجاب ہو کے آیا کرو، پردہ کر کے آیا کرو، چہرے کا پردہ ہوتا ہے. تو جواب کیا آتا ہے؟ وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں تھا ہی نہیں، ہمارے دادا بھی دادی دادا بھی تو نہیں کرتے تھے نا، نانی نانا بھی نہیں کرتے تھے، پرانوں سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. یہ دلائل ہیں تمہارے پاس، بیکار دلائل ہیں، فضول کے دلائل ہیں. وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اور یوں کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے اور فحش کا ارتکاب کر لیتے تو دلائل پیش کرتے جواز کے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ان دلائل کو تروڑ مروڑ کے لے آتے. بات نہیں سمجھے کہ اپنے گناہ پر دلیل دیتے کہاں سے؟ قرآن سے. گناہ پر دلیل دیتے نبی کی بات سے. تو اب نبی کی بات سے دلیل دینے کا مطلب، قرآن سے دلیل دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. بغیر حجاب کے ہم ہیں تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. نہیں، جو حجاب جو آیا ہے قرآن میں اس سے مراد چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. تعویلیں کر رہے ہیں. جب تعویلیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا، چہرہ کھولنے کا حکم دیا ہے. اور کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. سخت گناہ کی بات ہے، سخت گناہ کی بات ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا. بھائی ایک آدمی اگر گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے نافرمانی کر رہا ہے، وہ سمجھے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں تو بھی اللہ پاک کی ذات سے امید ہے شاید توبہ کی توفیق ہو جائے. لیکن ایک آدمی اپنی نافرمانی اور گناہ پر دلائل پیش کرے، جواز کے دلائل پیش کرے، یہ ڈھٹائی ہے اللہ کی دھرتی پر. یہ سخت برا ہے کہ کوئی آدمی دلائل پیش کرے، قرآن آیات کو اپنے مقصد کے لیے توڑ کر لے آئے، احادیث مبارکہ کو اپنے مقصد کے لیے توڑ کر لے آئے. تو اس نافرمانی پر دلائل پیش کرنا یہ شیطان کا وتیرہ ہے نا. شیطان کو کہا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو کہتا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں نا. دلیل اس نے پیش کی ہے، یعنی اپنے سجدہ نہ کرنے کا جواز اس نے پیش کیا. اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے نہیں کیا ہے، تو گنجائش بن جاتی. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، میں کروں گا ہی نہیں. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں اس سے بہتر. اللہ اکبر. تو اس طرح سے نا دلائل نہ دیا کرو گناہوں پر، نافرمانیوں پر دلائل مت دیا کرو، سود پر دلائل مت دیا کرو، پردے کے ختم ہونے پر دلائل مت دیا کرو، اور بے حیائی کے کاموں پر دلائل مت دیا کرو، اور مخلوط زندگی گزارنے پر دلائل مت دیا کرو. اور میں درخواست کروں گا یہاں یہ بات بھی کہ پردہ مکمل ہونا چاہیے، چہرے کا حجاب ہو. پھر اسی طرح سے جہاں غیر محرم ہیں ان کے سامنے نہ جایا جائے، کزن کے سامنے نہ جایا جائے، خالہ کا بیٹا، اسی طرح سے مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ سب غیر محرم ہیں، یہ غیر محرم ہے، ان سے بچا جائے. بہنوئی غیر محرم ہے، غیر محرم ہے، تو یہ خیال کیا جائے. پھوپھا غیر محرم ہے، تو محرم اور غیر محرم کے رشتوں کو پہچانو. تو عورت کے لیے والدین، والد ہے اس کا محرم ہے، بھائی ہیں اس کے محرم ہیں، چچا محرم ہے، ماموں محرم ہے، یہ محرم رشتے ہیں اس کے. تو اس کا خیال رکھا جائے. اس پر دلائل آدمی دے کہ نہیں جی ہماری مجبوری ہے، جوائنٹ فیملی رہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے. تو جوائنٹ فیملی کے ہونے سے کوئی پردے کا حکم ختم ہو جائے گا؟ کیا حکم ہے؟ بہرحال عمل کرنے کی کوشش کرو بھائی. اور جہاں نہیں عمل ہو سکتا اپنے جرم کا، قصور کا، گناہ کا اعتراف کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو کہ ہاں ہماری کوتاہی ہے، ہمارا قصور ہے. کبھی دلائل مت پیش کرو. قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تم دلائل دیتے ہو اس پر،
بے پردگی پر دلائل دیتے ہو، بے حیائی پر دلائل دیتے ہو؟ نہ، اللہ پاک بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بعد اللہ پر تم وہ جھوٹ باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو کیا؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے قسط، انصاف کی بات کہنے کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قسط سے مراد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، سارا دین اس میں آ گیا۔ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، معنی یہ کہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں مانوں گا، مجھے تو اس بات کا حکم، اور مجھے یہ حکم ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم چہروں کو سیدھا کر دو ہر نماز کے وقت، عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی بندگی کریں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی ہی کو پکاریں، خالص دین اور پکار اسی کے لیے کر کے، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اللہ اکبر، جس پروردگار نے تمہیں پیدا جب کیا تھا دنیا میں آئے تھے تو خالص اسی پر تمہارا بھروسہ تھا، اب اسی طرح سے تمہارا بھروسہ اب اسی پر ہونا چاہیے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، فریقاً ہدا، لیکن ایک راستے ایک جماعت کے لیے ہدایت کا راستہ اموار ہو گیا اور ایک جماعت کے لیے گمراہی کا راستہ کھل گیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور جن کے لیے گمراہی کا راستہ کھلا، کیوں؟ اتخذوا الشیاطین اولیاء، خود انہوں نے کیا ہے، انہوں نے شیطانوں کو اپنا معبود بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا والی بنایا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان کو والی بنانے کا مطلب یہ ہے میں یہ کہوں نہیں میرا تو کوئی دوست شیطان نہیں ہے؟ بھائی تمہیں شیطان کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ دوستی تو ہے۔ کسی برے انسان کی مجلس میں بیٹھنا، وہ برا انسان چاہے من الجنتی ہو یا والناس ہو، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، وہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور مزید یہ دیکھو نا، شیطان ایک اور حربہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے۔ گمراہی کر کے، ضلالت کر کے، نافرمانی کر کے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ ہدایت پر سمجھے۔ اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل، اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ جاہل کا معنی انجان ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، لیکن ایک اتنا جاہل کہ اپنی جہالت کو وہ علم سمجھ رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جاہل مرکب۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھوں کا جو حال ہوا لاہور میں دیکھا آپ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھے؟ ملک کا مقتدر طبقہ جس کو کہا جاتا ہے، ملک کا پڑھا لکھا جس کو کہا جاتا ہے طبقہ، اور ملک کی تمام خیروں کا دار و مدار جس طبقے کو سمجھا جاتا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یہ تربیت نہ ہونے کے نتائج ہیں، یہ تربیت نہ ہونے کے بدترین نتائج ہیں۔ انسان کے اندر سے انسانیت ہی رخصت ہو جائے، ہمدردی ہی رخصت ہو جائے، خیر ہی رخصت ہو جائے، دیکھ کے یقین جانیے رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ ہیں تو کیا کریں، اپنا ملک ہی ہے نا، ہیں تو اپنے ہی بھائی ہیں تو اپنے ہی مسلمان ہیں، لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کمی کوتاہی یہ ہے، خرابی یہ ہے، تباہی یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا لبرل طبقہ وہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھتا ہی نہیں ہے نا، اپنے آپ کو تو غلطی پر سمجھتا ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے دور رہ کر اپنے آپ کو یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی جہالت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ کون ان کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے؟ تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ لیکن قرآن ایک مرتبہ نہیں جا بجا یہ بتاتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ کے فیصلوں کو، قرآن و حدیث کو جو چھوڑ کر کوئی اور زندگی گزارتا ہے وہ تو جاہلیت کی زندگی ہے۔ شاید میں بتا چکا ہوں پہلے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، حجاب کے بغیر نکلنا، اس کو قرآن جاہلیت کہتا ہے، یہ جاہل ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو جاہل کہے گی کہ میں جاہل ہوں، یا کوئی اس کو جاہل کہہ دے کہ تم جاہلہ ہو، اللہ نے تمہیں جاہل کہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، ڈبل جہالت، کہ ایک ہے جہالت اور انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، دوہرا جاہل۔ یہ دوہرا جاہل کہلاتا ہے، اپنی جہالت کو بھی آدمی نہ سمجھے نا۔ ایک آدمی جاہل ہے بیچارہ، انجان ہے، گنوار ہے،
کچھ بھی نہیں پتا، آپ اس کو جا کے سمجھائیں، اس کو قرآن کی بات سمجھائیں، حدیث کی بات سمجھائیں، کان کھڑے کر کے سنیں، اچھا ایسا ہے، ایسا، چلو میں اب عمل کروں گا، چلو یہ جہالت سے نکل آیا، اندھیری سے نکل آیا روشنی کی طرف۔ لیکن ایک آدمی کہتا نہیں میں یہیں غلاظت میں پڑا ہوا ہے، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، گندگی میں پڑا ہوا ہے، کہتا میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ایک آدمی کو اب ناک ہی اس بیچارے کی خراب ہو گئی ہے، اسے بو ہی نہیں آ رہی ہے نجاست اور غلاظت کے اندر، تو کیا کہے گا وہ؟ دوسرا آدمی جس کی ناک ٹھیک ہے بیچارے کو، اس کو سمجھایا جائے بھائی یہ بدبو ہے، یہ خوشبو نہیں ہے، اس کو خوشبو سنگائی گئی، اس کو دین کا ذائقہ سمجھایا گیا کہ خوشبو یہ ہے، نور یہ ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، میں غلطی پر ہوں، یہ والا راستہ ٹھیک ہے، مجھے ادھر آنا چاہیے، تو پھر بات بن جائے گی۔ لیکن ایک آدمی اپنی جہالت پر ڈٹائی میں اٹکا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر جاہل ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس طرح سے آپس میں دست و گریباں ہونا اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا اور دوسروں کی جانوں کو پامال کرنا، جن کی جانوں کا ضیاع ہو گیا، یہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن قاتل مقتول قاتل کو پکڑ کے لے کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اور وہ یوں آ کے کہے گا، اس مقتول کا چہرہ، اس کا جسم خون سے لت پت ہوگا، اے اللہ یہ ہے قاتل میرا، اس سے پوچھ کیوں قتل کیا تھا اس نے مجھے، میرا کیا جرم تھا؟ بیا یہ ذنب قتلت، پوچھا جائے گا کہ کیوں قتل کیا تھا اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک شخص قتل ہوا اور اس کے قتل پر اگر سارے آسمان والے اور ساری زمین والے سب کے سب انسان ایک انسان کے قتل پر شریک ہوں تو اللہ پاک سب کو اس ایک کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے، کوئی 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، 6-7 لوگ، ان 7 لوگوں نے مل کر ایک کو قتل کیا، حضرت عمر نے قصاص میں سب کو قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ارباب اقتدار کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے کہ سمجھیں ملک کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جن کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی مدد فرمائے، ورنہ حال جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، کہاں آدمی جائے، کس کے پاس آدمی شکایت لے کے جائے؟ عدالتی محکمے جو تھے کہ جہاں انسان کوئی شکایت لے کے جائے، کوئی شکایت کا ازالہ ہو سکے، کوئی مداوع ہو سکے، وہاں کا یہ حال ہو گیا تو آدمی کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم، چوتھا خطاب آیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا، لو، زینت کو اختیار کیا کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت۔ اب یہاں 2 معنی، مسجد کے لیے زینت کو اختیار کرو، معنی یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت زینت کو اختیار کرو، نماز پڑھتے وقت زینت کو اختیار کرو۔ کچھ تو ننگے دھڑنگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، ان کو بھی حکم ہے کہ بھائی بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ننگے نہ ہوا کرو۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، ہاں فلسفہ تو دیکھو نا، شیطان کیسا ظالم ہے، بھائی تم ننگے ہو کے طواف کرو، شیطان انہیں خیال ڈال رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ ان کپڑوں کو پہن کر تم نے گناہ کیا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے گناہ والے کپڑے پہن کر تم اللہ کے سامنے آ رہے ہو؟ تو کیسی پٹی ہے شیطان کی، سمجھے جی؟ کیسا مرچ مسالہ لگایا اس نے؟ ہاں تو مشرکوں نے کہا یہ بات تو ہے بھائی، یہ بات تو ہے کہ کم از کم ہمیں اللہ کے پاس آنا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہی گناہ والے کپڑے تو پہن کر ہم نہ آئیں، ہمارے جسم پر حرام کے کپڑے ہیں، سود کے پیسوں کے کپڑے ہیں، یہ تو پہن کر ہم نہ آئیں، یہ تو کم قسم اتار کے پھینکے۔ باقی رہی بات اللہ سے، تو اللہ سے کیا شرمانا ہے، اللہ سے کیا شرمانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کپڑے پہنے تو تب بھی جانتا ہے، نہ پہنے تو تب بھی دیکھتا ہے، اللہ سے کیا شرمانا ہے۔ اور باقی ہے کہ مردوں سے کیا شرمانا ہے، اس لیے کہ سارے ایک ہی طرح کے تو ہیں، ایک ہی تالاب میں سبھی ننگے، تو کیا ہے؟ یہ فلسفہ تھا۔ تو شیطان نے یہ بہکاوا ڈالا اور بڑے خوبصورت انداز سے اس گناہ کو مزین کر کے لے آیا، اس گناہ کو مزین کر کے لے آیا، بے حیا بنا دیا، کپڑے اتر گئے ان کے، ننگے ہو کے طواف کر رہے۔
تو اس پر فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت تم کپڑے پہن کر آیا کرو، طواف کرتے وقت کپڑے پہن کر آیا کرو اور زینت اختیار کر کے آیا کرو، اور ایسی زینت اختیار کرو جو زینت تم لے کر کسی اچھے مجمع میں جا سکو۔ اگر ایسے لباس پہن کر تم نماز میں آتے ہو جو لباس پہن کر آپ اچھے مجمع میں نہیں جا سکتے ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی سن لیں، ایسے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ شادی میں ایسا کپڑے پہن کے کوئی جائے گی؟ نہیں جائے گی، لیکن گھر میں میلے کچیلے کچن کے جیسے تیسے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، تو سجدہ ہی تو دینا ہے اللہ کو، نماز ہی تو پڑھنی ہے، سمجھے جی؟ یہ غلط فلسفہ ہے۔ نہیں بھائی، اچھے کپڑے پہنو، صحیح کپڑے پہن کر آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو، وَاشْرَبُوا پیتے رہو، وَلَا تُسْرِفُوا اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کلو کھاتے رہو، واشربوا پیتے رہو، کلو کھاتے رہو، کھاتے رہو حلال کھاتے رہو، حرام سے بچتے رہو، حلال کھاتے رہو، حرام سے بچتے رہو، حلال پیتے رہو، حرام سے بچتے رہو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ اب اسراف نہ کرو اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے بعد فرمایا اسراف نہ کرو۔ اب سنیے گا، اگر ایک آدمی حرام کا کھانا کھاتا ہے یہ تو حرام ہی کام کر رہا ہے، حرام چیز پیتا ہے یہ اسراف ہی کر رہا ہے۔ ایک آدمی حلال کا کھانا، حلال کا پینا حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ بھوک ختم ہو گئی ہے، جو بھوک تھی بھوک مٹ گئی ہے، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی لگا ہے، حلق تک لے کے آتا ہے کھانے کو، تو یہ اسراف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو اسراف، ایسا اسراف لکھا، فرمایا کہ اس کے دل میں حکمت تو آئی نہیں سکتی، دانائی کی بات آئی نہیں سکتی، جو بھوک ختم ہونے کے بعد بھی لگا ہوا ہے، بھوک مٹ گئی ہے پھر بھی کھانے کو لگا ہوا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اسی طرح سے گھر میں حد سے زیادہ چیزوں کا بنا لینا جو بچ جائیں، ضائع ہو جائیں، یہ بھی اسراف ہے، سمجھے جی؟ تو ایک دن ہانڈی کی نظر رہتی ہے، ایک دن ہانڈی میں وقت گزارتا ہے سالن، پھر 2 دن 4 دن فریج میں گزارتا ہے، پھر اس کے بعد نکل جاتا ہے باہر، پھر کوئی گنجائش ہوئی تو ماسی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، نہیں تو پھینک جائے گا۔ یہ تو ظلم ہے نا، یہ اسراف ہے۔ جتنی چیز آپ کی ضرورت ہے آپ اتنا بنائیں، اتنا پکائیں، اس سے زیادہ آپ نہ جائیں۔ اور اس سے انسان، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے پوری طب کو اس میں بیان فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جب انسان کھائے پیے اس میں اسراف نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے کھانے میں، تو بیماری بھی نہیں آئے گی۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لباس میں بھی اسراف نہ کرو، جتنی ضرورت ہے ایسا لباس پہنو، گھر کی زیبائش آرائش میں بھی اسراف نہ کرو، شادی کے موقع پر اسراف نہ کرو، ضروریات زندگی کو خریدو، ضروریات کو پورا کرو، ضروریات کو پورا کرو۔ ایک ہے کہ ہر ایسا کام کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے وہ پوری کرو، چلو ٹھیک ہے۔ ایک ہے یہ ضرورت، چلو حاجت کا تھوڑا سا اس سے تھوڑی سی وسعت ہے کہ چلو ٹھیک ہے ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں ذرا اچھا ہو جائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن تیسری جگہ پر تو نہ جاؤ کہ اسراف میں تو قدم نہ رکھو، اسراف میں قدم نہ رکھو، ضرورت 2 چیزوں سے پوری ہو رہی ہے، کیوں تیسری بار جا رہے ہو؟ تو یہ اسراف ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ ضائع ہو جائے چیز، یہ اسراف ہے۔ کھانوں کا ضیاع شادیوں کے موقع پر کتنا ہے، یہ اسراف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بچ جائے کوئی بات نہیں، کم نہ ہو جائے، اور بچ جائے تو کیوں بچ جائے، بچنا بھی نہیں چاہیے نا، وہ بھی تو اسراف ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت بچ گیا تو آدمی کہیں کسی مستحق تک پہنچا دیا، بچا ہوا مال بھی مستحق تک پہنچاؤ، حاجت مند تک پہنچاؤ، ضرورت مند تک پہنچاؤ، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔